جی السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ سب کے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جی آج ہے بہت زیادہ خاص اور اہم دن، تو کون مجھے بتائے گا کہ آج کیا دن ہے؟ سوچو سوچو، کون بتائے گا بھائی؟ چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں، آج ہے ہیپی ویمنز ڈے، یعنی کہ 8 مارچ کو عالمی دن بنایا جاتا ہے خواتین کا۔ اور جی میں بھی آپ لوگوں کو اپنی طرف سے تمام خواتین کو وش کرتی ہوں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت، صبر اور بہت ساری کامیابی عطا فرمائے، جس طرح سے آپ خود سے بڑھ کر اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو پہلے اپنے بچوں کی فکر، پھر اپنے شوہر کی فکر، پھر اور گھر والوں کی فکر، اور پھر آخر میں خود کی فکر۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود کی فکر آپ بھول ہی جاتی ہیں۔ جس طرح سے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اپنا ایک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب ہمارے گھر پہ کچھ اچھا سالن بنتا تھا، جب ہم چھوٹے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ امی جان سب سے پہلے جو ہے وہ پاپا کے لیے نکال کے رکھتی تھی سالن، اور پھر جو ہے ہم لوگوں کے لیے سالن نکالتی تھی، اور آخر میں جو ہے نا، جو تھوڑا سالن بچ جاتا تھا، ایون ان کے حصے میں بوٹی آتی ہی نہیں تھی، اور وہ یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ میری داڑھ میں درد ہے، اس لیے مجھے بوٹی نہیں چاہیے۔ اپنی پلیٹ کی بوٹی نکال کے بھی ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے دے دیا کرتی تھی۔ اس وقت تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شاید ہماری امی کی داڑھ میں درد ہے اور اسی لیے جو ہے وہ بوٹی نہیں کھاتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ ہم بڑے ہوئے، ذمہ داریوں کا احساس آیا، دنیا کو جانا، سمجھا، سمجھ بوجھ آئی، پھر پتہ چلا کہ امی ایسا کیوں کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں نا، ماں بھی ایک عورت ہی ہے، تو عورت کا دل بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نرم اور نفاست والا بنایا ہے۔ ہر چیز میں جو ہے اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے۔ آج کا دن میں ان تمام خواتین کو جو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی علاقے میں، اور اپنے کسی نہ کسی رول میں اپنی رسپانسبلٹی انجام دے رہی ہیں، اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر سر انجام دے رہی ہیں۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ہماری ان خواتین کو جو رورل ایریا میں ہیں، جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں۔ ہم جو خواتین ہیں جو شہروں میں، ہمارے پاس تو بہت زیادہ آپشنز ہیں، ہمیں حق دیا جاتا ہے، ہم بات کر سکتے ہیں اپنی، ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی چیزیں پہن سکتے ہیں، پر ان خواتین کے پاس نہیں ہوتا یہ آپشن۔ ان خواتین کے پاس بہت محدود آپشن ہوتے ہیں، نہ وہ اپنی رائے اظہار کر سکتی ہیں، نہ وہ پڑھنے کے لیے باہر جا سکتی ہیں۔ باہر سے مراد ایون ان کے پاس یہ تک پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر جا کے کسی اسکول یا کالج میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان کے پاس بیسک فیسلٹیز تک نہیں ہوتی۔ بیسک فیسلٹیز میں کیا کیا چیزیں؟ ہیلتھ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ہائیجین نہیں ہے۔ خواتین ہیں، خواتین کے جو اسپیسیفک ڈیز ہیں اس میں ان کی کوئی کیئر نہیں ہے، کوئی کسی طریقے سے ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے، کچھ ولیجز میں نے ایسے بھی وزٹ کیے جہاں پہ ان اسپیسیفک ڈیز میں ان کو یا تو ایک الگ کمرے میں رکھا جاتا تھا، یا پھر ان کو کھانا بنانے کی، یا جو گھر کے اور باقی افراد تھے ان کے ساتھ نارملی بیٹھنے کی یا بیٹھ کر کھانے تک کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ بقول ان کے بڑوں کے یا وہاں کا کلچر یا وہاں کے نارمز، ویلیوز اس طرح کے تھے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر یہ مینسٹریل سائیکل سے گزر رہی ہیں تو یہ ناپاک ہیں، اور ان کو ہم اگر اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو ہم بھی اسی طریقے سے ہو جائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں دیکھ کے میں حیران ہوتی تھی کہ یا اللہ، یہ خواتین یا یہ بچیاں کس طرح کے ماحول میں اور کیسے سروائیو کر رہی ہیں، اور اسی میں ہی وہ صبح سویرے اٹھتی ہیں
اور کھیتوں میں جاتی ہیں یا پھر جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، پھر آ کے اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ ان کے پاس تو نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، پانی بھی کنویں سے نکالنا ہے یا پھر ہینڈ پمپ کی مدد سے نکالنا ہے۔ اور ہم سٹیز میں ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کتنے بہتر حالات میں ہیں۔ مطلب اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو انہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا اگر کوئی ایبیوز ہو رہا ہے تو وہ اس کی بھی کمپلینٹ کر سکیں۔ تو میں اپنے اس ولاگ میں ان تمام فلاحی اداروں سے اور ان تمام NGO سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی آپ لوگ رورل ایریاز میں جائیں، اور اسپیشلی کچھ ایسے علاقے جو کہ سٹیز میں آتے ہیں لیکن وہ سائڈ ایریاز ہوتے ہیں، آپ ان میں جائیں اور جتنا ہو سکے ان خواتین کی مدد کریں۔ اگرچہ وہ لکھنا پڑھنا چاہتی ہیں تو ود ان باؤنڈری ہم اس طرح کے جو ہے ایونٹس یا اس طرح کے سیشنز رکھیں ان کے ساتھ کہ تاکہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کر سکیں۔ ہم انہیں بیسک ایجوکیشنز دیں تاکہ وہ اپنے گھر کی، اپنے ایریا کی، اپنے ولیج کی اور اپنے ڈسٹرکٹ کی اور الٹیمیٹلی اپنی کنٹری کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، کیونکہ نو ڈاؤٹ وومن پلے امپورٹنٹ رول in all sectors, especially in agriculture and rearing of livestock, but still they don't be acknowledged. So we have to need to address this issue and ہم اس کا کوئی اچھا سلوشنز نکالیں تاکہ ہم بھی، ہمارا ملک بھی اور ہماری خواتین بھی ترقی کر سکیں۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔